نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ اس پہ یہ عذاب مسلط کیا جائے گا کہ وہ مسلسل زہر پیتا رہے گا، اسی طریقے سے اس کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی، اس کی انتڑیاں کٹیں گی، وہ ساری تکلیف کاٹے گا۔ اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اور یہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی پی لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر خالد ابن ولید کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کیا، المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے، انہوں نے خود جرح کی اس واقعے پہ، یہ بالکل جعلی واقعہ ہے بھائی۔ خالد ابن ولید خلاف شرع کام نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں جی کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو، بالکل کرامت خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ آپ جو کرامتیں بتا رہے ہو یہ خلاف شرع ہیں۔ اگر آپ یہ بتائیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بزرگوں کی دعا کی برکت سے کوئی بارش نازل فرما دی تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے، ایسے یہ پاسبل ہے، لیکن خلاف شرع کوئی بات جس طرح یہ زہر پینا، اس کو کرامت کہنا، یہ کرامت کی بھی توہین ہے، قرآن و سنت کی بھی توہین ہے، یہ کرامت کی بھی توہین ہے، قرآن و سنت کی بھی توہین ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز کرامات اولیاء کے حوالے سے ایک اصولی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا اللہ کے ولیوں کی کرامات کے متعلق کیا موقف ہے اس کو بھی واضح کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ایک واقعہ منسوب ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے زہر پی لیا اور اس زہر نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد انجینئر صاحب کے ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیں گے جو اعتراضات انہوں نے سیدنا خالد ابن الولید کے اس واقعے پر کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ ہمارے وہاں سماج میں یہ مت مشہور ہے کہ جو شخص بغیر کشتی کے سمندر میں چل جائے یا اسی طریقے سے جو آسمان میں اڑ لے اس کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ جو جتنا ہی زیادہ بھوکا، ننگا اور گندا، میلا کچیلا رہتا ہے تو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آئیے قرآن پاک کی روشنی میں ہم اولیاء اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا ولی قرآن میں کسے کہا گیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کسی خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے گئے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے ہم کو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے صرف دو شرطیں ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ جانچنا ہے کہ ولایت ہے یا نہیں ہے تو ہم دو باتیں اس بندے میں دیکھ لیں۔ پہلی چیز ایمان، اللہ تعالیٰ نے صاف کہا الذین آمنوا، ایمان والا ہونا اس کا ضروری ہے، وکانوا یتقون، اور متقی ہونا۔ یعنی سمپل الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے اور اچھائیوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے، تو اس کو اللہ کا ولی کہیں گے۔ اب اس سے ساری زندگی کبھی بھی کوئی کرامت صادر ہو یا نہ صادر ہو فرق اس سے نہیں پڑتا۔ یعنی ولایت کا دار و مدار کرامات کے ظہور اور کرامات کے صدور پر نہیں ہے۔ جس طریقے سے نبوت کا دار و مدار معجزات کے صدور پر اور معجزات کے ظہور پر نہیں ہے، ویسے ہی ولایت کا دار و مدار یہ کرامات کے صدور پر اور ظہور پر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مت ہم لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے۔ کوئی انسان ہے اگر وہ باقاعدہ عمل کرتا ہے اللہ کے احکامات پر اور اس سے زندگی میں کبھی کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی تو وہ اللہ کا ولی ہے قرآن کی روشنی میں۔ اور کوئی بندہ ہے جو کبھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، کبھی اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے، ایک بھی سنت اس کی زندگی میں نہیں، میلا کچیلا بنا پھرا کرتا ہے اور وہ لاکھ کرامتیں دکھاتا پھر رہا ہے، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مان سکتے۔
اگر کوئی شخص اس کو اللہ کا ولی مانتا ہے تو دین کی روشنی میں وہ شخص مجرم ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ اس طرح سے نظر بندی کر کے اور شعبدہ بازی کر کے اور جادو کر کے تو کوئی شخص کوئی کرتب دکھا سکتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم ہیں جو کرتب بازی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، تو کیا ان کو اللہ کا ولی ہم سمجھ لیں گے؟ نا، اللہ کے ولی وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کو ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیے گا۔ اب آئیے، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو الفاظ ہم بول رہے ہیں بہت ناپ تول کے، ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں اور ہونا ضروری ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں یہ اہل سنت اس کو مانتے ہیں، باقاعدہ آپ ان کے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پائیں گے، کرامات الاولیاء حق۔ امام جب خطبہ دیتا ہے جمعے کا، اس میں بھی بہت سے خطیب یہ باقاعدہ عقیدہ پڑھتے ہیں، کرامات الاولیاء حق۔ تو اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے، اگر کوئی شخص کرامات کا انکار کر دے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ دھیان میں رکھیے گا کہ کرامات کا منکر، کرامات کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کو گنہگار آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی سے اللہ کے اذن کے ساتھ کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ماننی چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے منہج میں اور ان کے عقیدے میں چیز داخل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کرامات کا انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، یہ کہہ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدے کا انکاری مانا جائے گا، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا انکار کر دے، وہ شخص کافر ہے۔ اس کو آپ، تو اس میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے، اس لیے بلا وجہ پاگل نہ ہوا کریے۔ کوئی شخص کرامات کا انکار کرا تو کافر نہیں ہوا جا رہا، معجزات کا انکار کر دے گا۔ معجزات چونکہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتے ہیں، اب ان آیات کا اگر کوئی شخص انکار کر دے یا ان صحیح احادیث کا کوئی شخص انکار کر دے تو بے شک وہ شخص ایمان سے نکل جائے گا اور کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیے، اچھا یہ جو معجزات اور کرامات ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ خارق عادت چیزیں ہوتی ہیں۔ خارق عادت کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیجئے کہ عادت یہ ہے کہ آپ کشتی میں سوار ہو کر کے سمندر کو پار کریں، لیکن اگر کوئی ایمان والا شخص بغیر کشتی کے سمندر پر یوں ہی پیدل چلتا چلا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت ہو گئی۔ یعنی عادت کے خلاف اگر کسی سے کوئی عمل صادر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ اب اس کی 3 اسٹیجیں ہیں، 3 طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر عادت کے خلاف کوئی عمل یا کوئی چیز کسی نبی سے ثابت ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہی عادت کے خلاف کوئی عمل اور کوئی کام کسی اللہ کے ولی سے، یعنی ایمان والے بندے سے، نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بندے سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ عادت کے خلاف چیزیں کبھی کبھی کسی غیر مسلم سے بھی صادر ہو جاتی ہیں۔ جیسے بچپن میں بہت سے مداری آتے تھے، وہ غیر مسلم ہوتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ ٹائر کا سانپ بنا دیتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یا آج کے زمانے میں کوئی بہت ہائی لیول کا جادو کر کے آپ کو دکھا دے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پرہیزگار اور متقی نہیں ہے، تو کرامت اور معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے اس عمل کو استدراج کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، استدراج۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، معجزہ خلاف عادت چیز نبی سے ثابت ہو جائے، اور کرامت خلاف عادت چیز ولی سے صادر ہو جائے، اور استدراج جادو شعبدہ بازی یا یہ کہہ لیجئے کہ نظر بندی اگر کسی غیر مسلم سے ثابت ہو جائے تو یہ 3 اسٹیپ ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلی بات سمجھیے کہ یہ معجزے اور کرامات انبیاء اور اولیاء اپنی طاقت سے صادر نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی اللہ کا ولی بھی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اللہ کا نبی بھی ہے، لیکن اب وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی معجزہ صادر ہو جائے اس کی ذات سے، یا کوئی اللہ کا ولی چاہ رہا ہے کہ اس کی ذات سے کوئی کرامت صادر ہو جائے، تو نہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقاعدہ قرآن پاک
پاک میں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی قوموں نے ان سے معجزات کا جب مطالبہ کیا اور کہا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لا کر کے دکھلائیے اگر آپ اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، تو دیکھیے انبیاء کرام نے کیا کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم اسپیسیز میں تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں۔ سنیے گا، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم تم لوگوں کو کوئی معجزہ دکھا سکے۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے۔ تو کسی نبی اور کسی ولی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ معجزہ یا کرامت اپنے آپ سے اور اپنی طاقت سے صادر کر دے۔ سورہ انعام میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہلوایا گیا۔ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ معجزات اور نشانیاں دکھانا یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی یہ ہمارے قبضے میں نہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کبھی چاہتا ہے تو کوئی معجزہ اور کرامت دکھلوا دیتا ہے کسی کے ذریعے سے، اور اللہ نہیں چاہتا تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں معجزہ صادر ہونے والا نہیں ہے اور کرامت ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑی مثال آئی ہے، دیکھ لیجئے کہ بیت اللہ پر ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ابابیلوں کا یعنی چڑیوں کا ایک لشکر بھیجا، اور اس چڑیوں کے معمولی سے لشکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کی اتنی زبردست فوج کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ نے معجزہ صادر کر دیا، کوئی ولی بھی نہیں تھا، کوئی جو ہے اللہ کا نبی بھی نہیں تھا، اللہ کو ظاہر کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا بیت اللہ پر حملے نہیں ہوئے؟ یزید کے دور میں مدینہ المنورہ کی حرمت پامال کی گئی، وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، بیت اللہ میں توپ کے گولے داغے گئے، آگ لگوا دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی معجزہ کوئی کرشمہ نہیں دکھایا۔ تو یہ اللہ کے قبضے قدرت میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ معجزہ اور یہ کرامت اللہ کا ولی ظاہر کرتا ہے یا اس کے قبضے میں ہے تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کو صادر فرما دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے تو کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اب آئیے سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معجزے کی طرف کہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر گئے جس کو حیرہ کہا جاتا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے سیدنا خالد ابن الولید کو زہر دیا۔ تو سیدنا خالد ابن الولید نے پوچھا کہ اس میں ہے کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ زہر ہے۔ خالد ابن الولید نے اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھا اور اس زہر کو پی لیا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، اسپیشلی انجینئر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ خلاف شریعت یہ عمل سیدنا خالد ابن الولید سے صادر ہوا۔ بہرحال ہم اس پر محدثانہ گفتگو پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اعتراض کا جواب دیں گے۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صرف ایک سند سے نہیں آیا اور صرف ایک حدیث کی کتاب میں نہیں آیا، بلکہ یہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھیے اس واقعے کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل الصحابہ میں ذکر کیا، امام ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا میں ذکر کیا، علامہ بیہقی علیہ الرحمہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اور سیر اعلام النبلہ میں، اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں نقل کیا ہے، اور علامہ ہیثمی بھی اس کو اپنی مجمع الزوائد میں لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ حدیث کی بے شمار کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے۔ اب اس کی دو مشہور سندیں جو المعجم الکبیر طبرانی میں ذکر ہیں، ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سندیں ہیں یہ سندیں ذرا کمزور ہیں، اتصال نہیں ہے اس میں۔ اچھا اس واقعے کو نقل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ سب صحیح ہیں لیکن سند میں اتصال نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کیا کہا گیا کہ یہ واقعہ کمزور ہے۔ لیکن المعجم الکبیر طبرانی میں دو مشہور سندوں کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے۔ پہلی سند میں ابو بردہ حضرت خالد ابن الولید سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اتصال نہیں ہے، رجال اس کے بھی ثقہ ہیں لیکن سند میں اتصال نہیں ہے، لہٰذا یہ سند کیا ہے؟ کمزور ہے۔ لیکن جسٹ اس کے نیچے علامہ طبرانی ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں، اور وہ سند ہے قیس بن ابی حازم کی۔ قیس بن حازم بیان کرتے ہیں رأیت خالد بن ولید اتی بسم فقال ما هذا قالوا سم فقال بسم اللہ وازدردہ، کہ میں نے
خود خالد ابن الولید کو دیکھا کہ ان کے پاس زہر لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ زہر ہے. پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس زہر کو نگل لیا. تو یہ قیس بن ابی حازم تابعی ہیں، اجلہ تابعی میں سے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. یہ جو سند ہے یہ سند متصل ہے، اور اس کو مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے ذکر کیا اور کہا کہ معجم الکبیر طبرانی کی یہ جو دوسری سند ہے اس سند کے رجال بھی صحیح ہیں اور یہ سند بھی متصل ہے. لہٰذا اس سند کے ساتھ جو یہ واقعہ آیا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اور علامہ البانی نے باقاعدہ ایک کلپ کے اندر بھی اس روایت کی اور خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کی تصحیح کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا خالد ابن الولید سے یہ واقعہ باقاعدہ صادر ہوا. هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل. وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة استفاف خالد السم، على طرفي نقيض، ومنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح، ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا. فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. قصة خالد الوليد بابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني، فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة. اور صرف علامہ البانی نہیں، اس پر آپ کو درجنوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں محدثین نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے. انجینئر صاحب نے کوئی ایک سند دیکھی ہوگی اور اس سند میں کمزوری ہوگی، وہ مرسل ہوگی یا اسی طریقے سے اتصال نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، جبکہ یہ بات انجینئر صاحب کی صحیح نہیں ہے. اب آئیے انجینئر صاحب کے اعتراضات کا ہم جواب دیتے ہیں جو انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ زہر پینا چونکہ خلاف شرع کام ہے لہذا صحابی سے خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہم انجینئر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ صحابی سے خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ علماء اہل سنت کے منہج کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں نا. علماء اہل سنت تو کہتے ہیں کہ صحابی محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، خلاف شرع کام ہو سکتا ہے ان سے، اور ایک سے نہیں بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے خلاف شرع کام ہوا، اور آپ خود ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب نام لینا نہیں چاہیں گے. تو صحابی سے خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا، آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو اپنی ہی باتوں پر نہیں ٹکتے، کبھی آپ صحابہ کرام کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں صحابی سے خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا. دوسری بات، یہ صحابی کا جو عمل ہے وہ خلاف شرع نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ابھی ثابت کریں گے. لیکن انجینئر صاحب نے یہ بات کہی کیوں کہ یہ عمل خلاف شرع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ زہر پی کر جو شخص خودکشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کو اسی عذاب میں ہمیشہ ہمیش کے لیے گرفتار کر دیں گے، یعنی وہ زہر پیتا رہے گا اور مرتا رہے گا، یہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. تو اس وجہ سے انجینئر صاحب نے کہا کہ زہر پینا اور خودکشی کرنا حرام عمل ہے. ہم بھی جانتے ہیں بالکل یہ حرام عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جو بات ہم نے کہی تھی کہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خلاف شرع نہیں تھا، اس کے دو ریزن ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ سیدنا خالد ابن الولید نے زہر کو اس لیے نہیں پیا تھا کہ وہ مرنا چاہتے تھے، انہوں نے خودکشی کی غرض سے زہر کو نہیں پیا، بلکہ وہ مادہ پرست لوگ تھے جنہوں نے زہر لا کر کے دیا تھا. ان کا یہ یقین تھا کہ ہم سچے ہیں، ہم ان کو زہر دیں گے اور ان کو موت آ جائے گی. لیکن سیدنا خالد ابن الولید ان کے سامنے ایمان کی دھاک بٹھانا چاہتے تھے اور اللہ پر اپنے توکل کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو مادہ پرستوں کرنے
بننے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ مت ایسا کر لیجئے گا، آج کے زمانے میں ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ آگے حدیث آئے گی تو یہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا خالد ابن الولید نے اللہ پر توکل کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے سامنے زہر پیا۔ خلاف شرع عمل نہیں تھا، اس لیے کیونکہ انہوں نے خودکشی کی نیت سے نہیں کیا۔ پہلا یہ جواب۔ دوسرا جواب، مزے کی بات دیکھیے، امام بخاری کا بھی فہم حدیث دیکھیے۔ انہیں پتا تھا کہ سیدنا خالد ابن الولید نے یہ کام کیا ہے، لہذا کل کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس حدیث کو لے کر کے، اس لیے جہاں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ زہر پی کر جو شخص خودکشی کرے گا تو اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کے جسٹ نیچے امام بخاری یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دن صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، غور سے سنیے گا حدیث، کہ اگر کوئی شخص کسی دن صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن اگر وہ زہر کھا پی لیتا ہے یا اسی طریقے سے اس پر جادو کر دیا جاتا ہے تو اس پر اس زہر کا اور جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اب اس بات کا امکان ہے کہ سیدنا خالد ابن الولید نے صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائی ہو اور انہیں پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لہٰذا یہ زہر ہمارے اوپر اثر نہیں کرنے والا ہے، اور اللہ پر توکل ان کے سامنے تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اشارہ بھی دے دیا ہو کہ خالد پی لو، اللہ پر توکل اور اپنے مذہب کی صداقت کو ثابت کرو ان مادہ پرستوں کے سامنے، تو یہ اشارہ بھی ان کو مل سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ان کے سامنے تھی ہی، ہو سکتا ہے صبح وہ 7 عجوہ کھجوریں کھا کر کے آئے ہوں، اور صحابہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کون عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ کرامت ہے، اور اس کا کرامت ہونا باقاعدہ ثابت ہے، محدثانہ طور پر بھی ہم نے گفتگو آپ کے سامنے کر دی، اور اسی طریقے سے جو اعتراضات انجینئر صاحب کر رہے تھے ان اعتراضات کا بھی الحمدللہ ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ زہر پی لے 7 عجوہ کھجوریں کھا کر کے؟ تو نہیں، حکم یہ ہے کہ نہیں آپ ایسا کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیدنا خالد ابن الولید کی کرامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی فرمان ہو یا ان کو کوئی اشارہ ملا ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، ورنہ اگر ایسا ہی ہوتا تو سارے صحابہ روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھاتے اور پھر زہر پیتے اور جادو کرواتے۔ ایسا نہیں، عام حکم یہ نہیں، یہ ایک کرامت تھی، ایک موقع کے لیے تھی جو ہوئی اور گزر گئی۔ آج کے زمانے میں یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی شخص 7 عجوہ کھجوریں کھا کر کے زہر پی لے، اگر پیے گا تو سیدھے اوپر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ بچانا چاہے تو بچا بھی سکتا ہے، لیکن یہ کرامت سب کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم نے شروعات ہی میں اسی لیے آپ کو بتایا کہ کرامات کا اور معجزات کا ظہور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کب اللہ ظاہر کرے اور کب نہ ظاہر کرے یہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی ولی کی ولایت پر اور کسی نبی کی نبوت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، لہٰذا دھیان میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سارے اعتراضات آپ کے سامنے کلیئر کر دیے ہیں۔ نچوڑ آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات بالکل برحق ہوتی ہیں، انبیاء کے معجزات تو برحق ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ چاہے تو ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ معجزات کے بارے میں آیت آ گئی، جب معجزات کے بارے میں یہ حکم ہے تو کرامات تو اس سے چھوٹی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ اگرچہ دوسری سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن یہ جو دوسری سند قیس بن حازم والی ہے، اس سے جو ہم نے یہ واقعہ بیان کیا بالکل متصل سند ہے اور صحیح سند ہے۔ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا خالد ابن الولید نے زہر پیا اور انہیں نقصان نہیں ہوا۔ دوسری بات، یہ عمل سیدنا خالد ابن الولید کا خلاف شریعت بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ممکن ہے سیدنا خالد ابن الولید کے سامنے ہو، اس لیے انہوں نے یہ عمل کیا، پھر ان کا یہ عمل خلاف شرع نہیں ہو سکتا۔